یہ مجلس ہے، جمع تو ہم ہوئے ہیں ابھی اپنے اسی غم کو تازہ کرنے کے لیے، جو غم، جو صدمہ، جو مصیبت رسول و آل رسول پر روز عاشور وارد ہوئی ہے۔ ایک فقرہ عرض کروں گا، آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ آقا امام زمان تشریف لائیں گے، اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی عدل و انصاف سے بھریں گے۔ بعض روایتیں ہیں کہ قاتلان حسین سے انتقام بھی لیں گے۔ جب میرا دل تڑپ اٹھتا ہے جب یہ روایتیں پڑھتا ہوں، اور دل سے فریاد اٹھتی ہے، آقا فرزند زہرا آپ انتقام لیں گے؟ قاتلوں سے قتل کا قصاص تو آپ لے سکتے ہیں، زینب کی بے ردائی کا کس طرح انتقام؟ اجرکم علی اللہ۔ زینب بے ردا ہو گئیں، ام کلثوم کے سر سے ردا چھن گئی۔ کس زبان سے کہوں؟ تاریخ میں لکھا تو ہے کہ دشمنوں نے سکینہ کے رخسار پہ تمانچے لگائے تھے۔ کس زبان سے عرض کروں کہ کس طریقے سے جناب سید سجاد کو زنجیریں پہنائی تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، کمر میں لنگر، اور اس کے بعد بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ اور جب قافلہ لے کے چلے ہیں تو عجب کیفیت تھی، عجب کیفیت تھی۔ ستم بالائے ستم، شقاوت بالائے شقاوت، اذیت دینے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے اشقیاء۔ یہ چیز شاعروں کا تخیل نہیں ہے، یہ چیز ذاکروں کا مبالغہ نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہے۔ سادہ سا بیان تاریخ کا آپ کے دل کو تڑپاتا رہتا ہے اور قیامت تک تڑپائے گا کہ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ لے کے چلے تو اس طرف سے لے کے چلے جہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ آج 11 محرم ہے نا، پرسہ دینے کے لیے یہ جملے سن لیجئے اور اندازہ کیجئے آقا کی مصیبتوں کا۔ روز عاشورہ آقا کا سر قلم کیا گیا، روز عاشورہ آقا کے پر بہت ستم ہوئے، لیکن شہادت میں تو سب شریک تھے۔ انصار، اہل بیت سب شہادت میں شریک تھے، یعنی سب شہید ہوئے، سب قتل کیے گئے، سب کے گلے کٹے، سب کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئے، مگر ہر قبیلے کا فرد، ہر قبیلے کے افراد آ کے اپنے قبیلے کے شہید کو اٹھا کے لے گئے، دور لے گئے۔ اور جب پامالی کا مرحلہ آیا تو کوئی اور نہیں تھا سوائے حسین ابن علی، صرف فاطمہ زہرا کا بیٹا تھا جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا ہے۔ اور بار بار مجھے طبری کا یہ فقرہ یاد آتا ہے جہاں اس نے لکھا ہے کہ اس طرح سے سینے کی طرف سے اور پھر پشت کی طرف سے آقا پر گھوڑے دوڑائے گئے کہ سینے کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے لاشا پڑا ہوا ہے اور اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے اسیروں کو۔ آگے آگے سید سجاد ہیں، پیچھے پیچھے جناب زینب کبریٰ اور بیویاں ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سید سجاد کی نظر پڑی، طبیعت میں تغیر پیدا ہوا، آپ کے قلب میں وہ درد اٹھا، وہ ٹیس اٹھی، وہ حزن، وہ رنج، وہ ملال ہوا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کی نظر پڑی
اور فریاد کی، بیٹا سید سجاد خود کو سنبھالو، میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح پرواز کیا چاہتی ہے، ارے نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب سید سجاد نے وہیں سے جواب دیا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کیجئے، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے کفن پڑا رہ جائے۔ بی بی نے پہلے تو بیٹے کو سنبھالا، لیکن بیٹے کا جواب سن کے خود سنبھل نہ سکی، ناقے سے بیویوں نے خود کو گرا دیا اور کوہنیوں کے سہارے سے آگے بڑھ کے اور بھائی کے لاشے تک پہنچی ہیں۔ عجب نہیں کہ اس وقت بھی فرمایا ہو انت اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ بی بی کے یہ دو فقرے بہت مشہور ہیں اور کیا تاثیر رکھتے ہیں کہ جب لاش امام حسین پر آ کے بی بی نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا تھا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے اپنی راہ میں یہ قربانی قبول فرما۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ معبود پروردگار تیرے بنائے ہوئے وسائل اور وسائط فیض سے ہمارا رشتہ ہمیشہ برقرار رہے، ہم تیرے علاوہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ پروردگار تیرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیں۔ معبود تو اپنے وسیلوں سے، اپنے واسطوں سے ہماری مدد فرما، اپنے واسطوں اور وسیلوں سے ہمارا رشتہ ہمیشہ برقرار فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔